اپنی نظر پر شریعت مصطفیٰ کی قید لگا دو کہ یہ صرف وہاں اٹھے گی جہاں شریعت کی اجازت. اپنے کانوں پر نبی کی شریعت کی قید لگا دو. اپنے دل اور دماغ پر، قدموں پر، ہاتھوں پر تاجدار کائنات کی شریعت کی قید لگا دو. انہیں قیدی بنا دو رسول کی شریعت کا، کہ ہم وہ سنیں گے جو رسول چاہتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے جو رسول اجازت دیتے ہیں، ہم اسے ٹچ کریں گے، اسے چھوئیں گے جس کو چھونے کی رسول اجازت دیتے ہیں. ہاں ان پاؤں پر صرف ادھر چل کے جائیں گے جہاں چل کے جانے کی رسول اجازت دیتے ہیں. ہم اس دل اور دماغ سے صرف وہی سوچیں گے کہ جس کے سوچنے کی رسول اجازت دیتے ہیں. اندر سے باہر تک حضور کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھو کہ تاجدار کائنات کا فیض کیسے نصیب ہوتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال یہ جو مکہ سے مدینہ پاک ہے نا، یہ پرانا جو سفر تھا وہ 300 میل کا تھا. اس وقت میل، اب کلومیٹر ہے، اب زیادہ ہو گیا. اس وقت پرانا جو راستہ تھا وہ اور تھا، اور نیا اب چونکہ موٹر وے بن گیا اب راستہ اور ہے. پرانے وقتوں کی بات ہے، وہ ہر سال بزرگ آدمی وہ پیدل چل کے جاتے تھے مکے سے مدینے، صرف حضور کی جالیوں پہ کھڑے ہو کر نا عرض کرتے، آقا میں صرف سلامی دینے آیا ہوں، اور واپس چلے جاتے. حضور کو سلام کہہ کر واپس چلے جاتے. میں آیا ہی صرف آپ کے لیے ہوں. ہر سال آتے رہے، 50-60 سال گزر گئے. ظاہر ہے عمر بھی تو ڈلتی رہی نا، 7 سال بڑھاپا بھی آ گیا. 1 سال بہت کوشش کی مگر 4 قدم بھی نہ چل سکے. بڑھاپے نے دبوچ لیا، اب کیسے جائیں مدینے سلام پیش کریں. اپنے گھر میں کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے. میرے آقا جب تک جسم میں قوت تھی میں مدینے آتا رہا سلام پیش کرنے. اب جسم میں طاقت نہیں رہی، کمزوری ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اس لیے میرے آقا اس دفعہ میں نہیں آ سکوں گا. امام الانبیاء کے علماء محدثین نے لکھا ہے، وہ بزرگ رو رہے تھے تو محسوس کیا کہ کسی نے نہ کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے. ہاتھ کیا رکھا کہ روح تک خوشبو پھیل گئی. جب پلٹ کے دیکھا تو محمد عربی تشریف لائے ہوئے تھے. جب تک تو آ سکتا تھا تو آتا رہا، اب وعدہ کرتے جب تک تو نہیں آ سکے گا اب ہم آیا کریں گے. کیونکہ جو ہم سے نبھاتا ہے ہم اس سے نبھاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلتا ہے ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. حضور فرماتے ہیں جو ہمارا بنتا ہے ہم اس کے بن کے رہتے ہیں. جو خوشیوں میں ہمیں نہ بھولے اس پر دکھ آئے تو ہم اسے نہیں بھولتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ان سے بڑا لجپال کوئی نہیں. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے آپ کو حضور کے در پہ گرا دو. گھروں کے مصلے ویران پڑے ہیں، قرآن الماریوں میں بند پڑے، ٹی وی سامنے میز پہ سجا رکھے، جہاں گانے چلتے ہیں، جہاں فلمیں چلتی وہ سامنے سجایا ہوا ہے. جس نے مدینے کی رحمتیں بھی گھر کھینچ لانی ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے قرآن کا. جس کی تلاوت عرش الہی سے رحمتیں کھینچ لاتی ہے اس کو چھپا کے رکھا ہے گھر میں، اس کا پڑھنے والی کوئی نہیں رہا. کس طرح حضور خوش ہو. تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے حضور سے بحال کرو، جیسے اصحاب رسول نے کر رکھے تھے. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج کر، تاجدار کائنات کے بعد صحابی ایسے ہیں، جبریل کو بھیجا میرے محبوب کو کہہ دے کہ محبوب فرما اپنے صحابی کو کہ تیرے نام رب کا سلام آیا. اپنے رب سے ایسے رشتے جوڑو کہ گھر میں خیرات مدینے کی بٹن لگ جائے اور عرش الہی سے رحمتیں اترے اور گھر میں پہنچا. 4 دن کی زندگی ہے، قبرستان بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی آبادی بڑھ گئی. میں کہتا ہوں ادھر دیکھتا ہے نا ذرا قبرستان بھی دیکھ. آبادی بڑھی ہے تو قبرستان چھوٹا ہوا ہے، قبرستان بھی تو بڑا ہو گیا. تو یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیے جاؤ گے. قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، ان کو مت بھولو، نہ جانے کون سی تصویر کب لگا دیں گے. یہ فوٹو بنواتے ہیں نا لوگ تو پھر بازار سے فریم خریدتے ہیں، جتنے سائز کی تصویر ہوتی اسی سائز کا فریم. تو ہماری قبروں کے فریم بن چکے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم غفلت میں پڑے. 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تلاوت قرآن کے عادی بن جاؤ، ہر وقت وضو میں رہا کرو، ہر وقت وضو میں رہا کرو، کلمے کا ورد کرو، حضور پہ درود پڑھو. پھر دیکھو کھلی آنکھوں سے کہ مدینے سے کس طرح خیرات آتی ہے.